الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ مظاہر قدرت ہیں. جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے. جو نہیں نظر آ رہا اسے بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں بھی دکھا دیتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے، اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے تو وہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی چھپا دیتا ہے. کائنات میرے اللہ کی مرضیات کا مظہر ہے. وہ اپنی مرضی چلانے میں آزاد ہے. واللہ غنی، اللہ اعلان کر رہا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم سب محتاج ہو. واللہ غنی، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تم سب اللہ کے محتاج ہو. وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر دے. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا یا اللہ یہ آپ نے کیوں کیا. اللہ سے کوئی نہیں سوال کرنے والا. اور پھر وہ سارے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، نیست و نابود کرنے کے بعد، ایک دن عدالت کا، ایک دن فیصلے کا، ایک دن انصاف کا وہ لانے والا ہے. اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ سارے بڑے اور بڑوں کے بڑے، پھر ان کے بھی بڑے، وہ سب قطار میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، بڑے بڑے فرشتے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا وجود کیسا ہے، ان کا جثہ اور جسمانیت کیسی ہے، ان کی طاقت اور قوت کیسی ہے. وہ سارے کے سارے دست بستہ اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی بھی نہیں
کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بولے، وہ لب کھولے۔ تم کہاں کے زور دکھا رہے ہو لوگوں کے کہ فلاں سفارشی، فلاں حضرت صاحب، فلاں بزرگ و فلاں پیر صاحب۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو اپنے عمل سے جہنم سے بچا، میں تیرا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا، واللہ لا ادری، واللہ لا ادری، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے 3 دفعہ اللہ کا نبی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وَأَنَا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما يفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر دے، اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو میرے بھائیو، وہ اللہ تو بتا رہا ہے تمہیں، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، وہ درست بات ہے، وہ پکی بات ہے، وہ سچی بات ہے، وہ ثابت شدہ بات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں وقوع قیامت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ حاقہ میں عجیب انداز ہے، اللہ نے کہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، میرے بندو وہ اصل حقیقت ہے۔ ایک ترجمہ ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ، ہمارے زمانے کے ولی اور محقق اعظم مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں چپک جانے والی، چمٹ جانے والی اور تمہیں لگ جانے والی، جس سے تم جان چھڑا نہیں سکتے، الحاقہ وہ یقینی بات ہے، ملحاقہ وہ کیسی یقینی بات ہے، وہ کیسی حقیقت ہے، وما ادراک ملحاقہ، تمہیں یہاں بیٹھ کے وہ سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، تمہارا حس، تمہارا ادراک، تمہارے حواس وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حقیقت کی کنہا کو سمجھ سکیں۔ بس مان لو حقیقت ہے، وہ آنے والی ہے، وہ آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری یہاں کرنی ہے۔ اور دنیا کے ناک نقشے میں کھو کے، رنگ و بو میں کھو کے، یہاں کے مزوں میں کھو کے، یہاں کے حسن و جمال میں کھو کے، یہاں کی عارضی رعنائیوں پہ مر مٹ کے حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اعلموا، اے لوگو سنو، مان لو، جان بھی لو، مان بھی لو، سمجھ بھی لو، انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ میرے بھائیو، ہم نے رہنا اسی دنیا میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ نکل جاؤ، نہیں نہیں، میرا نبی اسی دنیا میں رہا، میرے نبی نے زندگی دنیا کے نظام کے درمیان گزاری، میرے نبی کی شادیاں بھی ہوئی، میرے نبی کے بچے بھی ہوئے، میرے نبی نے بچیاں بیاہ کر بھی دی، ان کے ساتھ معاملات بھی کیے، میرے نبی نے کاروبار بھی کیا، میرے نبی نے سیاست بھی کی، میرے نبی نے جہاد بھی کیا، میرے نبی نے حکومت اور ریاست بھی سنبھالی، میرے نبی نے ممبر مصلی و محراب بھی سنبھالا، میرے نبی نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، میرے نبی نے امت کی تربیت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن دل میں صرف اللہ، دل میں صرف اللہ، دل میں صرف اللہ، جو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اللہ کی منشا کے مطابق کیا، دنیا کی اغراض کے لیے نہیں۔
دنیا کو ذریعہ بنایا، سبب بنایا اللہ کی رضا کے حصول کا۔ جو شروع ہو جاتے ہیں نا ہم باتوں باتوں میں، عمل میں نہیں، باتوں باتوں میں دنیا کو پلیت و غلیظ بنا دیتے۔ اباسو بیخی بیخ دی اباسو دی دنیا کو اچھے نشتہ دی نا سینہ سی وجود خوشتا چی خدای پیدا کریو بدی دنیا کی، چی اللہ پاک را لگیلیو را کس کریو دی دنیا تھا امتحان لپارا، آزمائش لپارا، دا سی بالکل وقت ہو چی دنیا سے ششتانا نا دنیا کام کی چیز ہے اگر وہ اللہ کے لیے۔ میں کتنی دفعہ سنا چکا ہوں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث گزرے، بڑے فقیر، بڑے عالم و بڑے بزرگ و پیر۔ ایک ہمارے زمانے میں بھی رنگ برنگے پیر دستیاب ہیں، سارے ہی صاحب خلافت اور صاحب اجازت مجاز بیعت بن گئے۔ جیسے شیخ الحدیث بہت زیادہ ہے، ایسے پیران پیر بھی بہت زیادہ ہے ہمارے زمانے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 احادیث یاد تھی، اور حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے اندر موجود تمام احادیث ازبر تھی۔ 7,00,000 احادیث مرفوعہ ہیں، 9,00,000 آثار صحابہ ہیں، یہ کل عدد بنتا ہے 16,00,000۔ اور خواجہ صاحب کو یہ 16,00,000 حدیثیں سندن متنن جرحن تعدیلن ازبر یاد تھی۔ خواجہ صاحب بہت مالدار آدمی تھے، بڑے کاروبار والے، صاحب حیثیت آدمی، دنیا میں کوئی کاروبار ایسا تھا نہیں جو خواجہ عبید اللہ کا نہ ہو۔ ان کو ملنے کے لیے آئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا کو 2-3 دن انتظار کرنا پڑے، وقت نہ مصروف ہیں، مہمان خانے میں رہے، اور جب ملنے آئے تو دیکھا ایک تخت ہے اور اس پہ سامنے رحل پہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، بابا جی بیٹھے ہوئے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، مختلف سیکٹری منشی اپنے اپنے کاموں کا حساب دے رہا۔ تو مولانا روم کی زبان سے بے ساختہ نکلا، نہ مردم آن کی دنیا دوست دارد، نہ مردم آن کی دنیا دوست دارد۔ خواجہ صاحب نے سن لیا لیکن کچھ کہا نہیں، بڑا شرف و عزت و احترام سے پیش آئے۔ اور جب مولانا کو رخصت کیا تو راستے میں مولانا کو ڈاکوؤں نے سندھ میں پکڑا اور بندی بنایا، تاوان کا مطالبہ کیا۔ خواجہ صاحب کو پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا جاؤ مولانا کو تول کے اس کے وزن کا سونا دے کے اس کو چھڑا کے لاؤ۔ وہ 2 من کا آدمی تو ہوتا ہی ہے، 2 من سونا دے کے جب چھڑا کے لایا، شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، تو جیسے ہی مولانا روم کو دیکھا تو شیخ فرمانے لگے اگر دارد برائے دوست دارد۔ انہوں نے کہا نا نہ مردم آ کے دنیا دوست دارد، تو شیخ نے فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد۔ ما زان لخو نه دی جمع کړی یاره، ما و دی مولیانو، دی علماء، دی جماعتونو، دی مدرسو و دی دیندار خلقو خدمت لپاره جمع کر دے، عیاشی خو نه کومه پینا۔ حضرت نے فرمایا میں نے اپنے لیے تھوڑا ہی جمع کیا ہے یار، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جہاں موقع ہوگا، جہاں مقام آئے گا، جہاں محل ہوگا، میں وہاں خرچ کرنے کے لیے جمع کر کے بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ تابعی ہیں حضرت جابر یا جویبر، ان کے 2 نام محدثین نے نقل کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ حضرت جابر تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میرا کچھ کام پیش آیا دارالحکومت میں امیر المومنین تک، ہمارے یہاں بھی ریاست مدینہ بنی ہے، تو ہمارے لوگوں کو بھی جس کو کام پیش آتا ہے اسلام آباد اس کو ڈنڈے سوٹے مار کے بھگایا جاتا ہے۔ لوگوں نے تماشا بنایا مدینہ کے نام کو۔ پہلے یہ مشہور تھا کہ مولویوں نے دین کو موم کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، ہر ایک اپنی مرضی کی تعبیر کرتا ہے، اپنی روٹی کھری کرتا ہے، اور مولوی تو دین کو سمجھتے بھی ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا اختلاف العلماء رحمت،
علماء کا اختلاف تو رحمت ہے، نبی کی تمام ادائیں تمام سنتیں محفوظ ہیں۔ حضرت امام صاحب نے آخری عمل کو لیا عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے، کہا نہیں آمین بالجہر بھی نہیں کریں گے، امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، رفع یدین بھی نہیں کریں گے، یہ آخری عمل ہے۔ امام شافعی نے کہا نہیں رفع یدین بھی کریں گے اور امام کے پیچھے آمین بھی کہیں گے اور آمین بالجہر بھی کہیں گے، یہ بھی نبی سے ثابت ہے۔ میرے پیغمبر کی ساری ادائیں محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے یہ سبب پیدا فرمایا، کسی نے ایک عمل کو اولا کہا، کسی نے دوسرے عمل کا اولا کہا، تو سارے اعمال زندہ ہیں۔ علماء کا اگر اختلاف ہوا تو علماء کا اختلاف تو باعث رحمت بنانا، آپ پیغمبر کی کسی ادا سے بھی محروم نہیں، ساری ادائیں محفوظ ہیں۔ اور ان کو دیکھو ذرا، مدینے کا نام استعمال کیا اور کیا تماشا بنایا، ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، عوام کے ساتھ، دینی ادارے، مذہبی ادارے، قومی ادارے تباہ و برباد کر دیا۔ میری بات سنو، مسلمانوں کے ملک میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حق وہ وقت کے حکمران پہ۔ مسلمانوں کے ملک میں مسلمان نہ غیر مسلم، ایک عام آدمی کا بھی نقصان اس کا اللہ کے دربار میں جواب دے وقت کا حکمران ہوتا، کوئی بھی ہو، وقت کا حکمران اس کے نقصان کا مجرم ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت جابر فرماتے میں کام کے سلسلے میں دار السلطنت گیا، دار الخلافت گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کام تھا، مجھے حاضری مل گئی، وقت مل گیا، اور جیسے میں داخل ہوا تو کہا میں بڑا قادر الکلام آدمی تھا، میں گفتگو میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یار اللہ پاک ڈیر مالک ہے اللہ ورکڑی ہو، اور بے خبر ہو کہ چاہتا زاند میں پرے خبر نہ چلا کہ تمہرا سو لگی رہا تھا، اور ڈیر تیز ہو۔ اور عرب تو ویسے بھی خطابت میں، گفتگو میں، قدرت کلامی میں مہارت رکھتے تھے۔ کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کلام شروع کیا، چونکہ صحابہ کرام کو دنیا کی عیاشیوں سے، رنگ و روپ سے، دنیا کی آزائشوں سے، دنیا کے شان و شوکت سے نفرت تھی، اور صحابہ کرام سادہ زندگی جس طرز پہ اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، حکومت کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اسی سادگی کو ترجیح دیتے تھے، وہی طرز ہوتی تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نہیں، وہ مشہور بڑے صحابی ہیں جو سفر کر کے حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم، فارسی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو شام میں کوئی ملنے گیا تو دیکھا بڑے بڑے کان ہیں، سر گنج کیے ہوئے، سادہ لباس ہے، اور بستر کے سرہانے ایک اینٹ ہے اور اوپر کمبل بچھایا ہوا ہے سونے کی۔ تو ملاقاتی نے کہا حضرت اب تو فراوانی کا زمانہ ہے، ہر صحابی کے لیے اتنے زبردست وظیفے مقرر ہیں، آپ کچھ بستر وغیرہ اپنے لیے کو زندگی لائف سٹائل۔ انہوں نے کہا نا میاں، اللہ کے نبی نے ہمیں اسی طریق پہ چھوڑا ہے اور ہم اسی راستے چلتے ہوئے اللہ کے نبی سے ملے۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے تقریر کرنا شروع کی، بیان کیا، اور دنیا کی برائی کرتے کرتے کرتے، مذمت کرتے کرتے میں نے دنیا کو بالکل بیکار ترین چیز ثابت کی۔ کہتے جب میں نے گفتگو ختم کی اور نظر ڈالی مجمع پہ، لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، خطیب صاحب نے یار ڈیر زبردست خبر ہے اوپڑا، اما پختنہ وہی کہنا نہ نشپزموں پہ جماعت کی کافر مولا راغلی و ظالم مسئلی دیکھ بولا پا خبر ہمارے سو بھی پوئی نہیں، اللہ والا گیا ہے سادہ خلق دے، زنگلی خلق دے مدار سے پا مخیر سیدھا خبر رکھی، لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ تو کہتے حضرت عمر کی دائیں طرف ایک سفید داڑھی، سفید بالوں والا، سفید کپڑوں والا بزرگ بیٹھا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کل قول کا مقابل، آپ کی ساری باتیں سچ ہیں،
آپ نے جتنی باتیں کی ہیں صحیح باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو آپ دنیا کے خلاف بول رہے ہیں نا، دنیا کی الا وقوعک فی الدنیا، جو آپ نے دنیا کا تماشا بنایا اور دنیا کی مخالفت کی، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ بالکل دنیا میں بسنا ہی چھوڑ دیں کیا؟ کاروبار کرنا ہی چھوڑ دیں کیا؟ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں کیا؟ کھانا کھانا اور لباس پہننا ہی چھوڑ دیں کیا؟ نہیں نہیں، فرمایا یہی دنیا ہے جس کو ہم سبب بنائیں گے اللہ کی رضا کی حصول کا، یہی دنیا ہے اس کو سبب بنائیں گے جنت میں پہنچنے کا، یہی ہماری سواری ہے۔ 4 پیسے کمائیں گے تو حج کریں گے نا، جیب میں کچھ ہوگا تو عمرہ کرنے جائیں گے نا، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا، صدقہ خیرات کرنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، مدرسے مسجدیں بنانے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، نکاح کرنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، بچے پیدا کرنے پالنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، ان کو دین کا علم دینے کے لیے، ان کی بہترین مسلمانوں والی تربیت کرنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے۔ بابا دنیا کو دل میں مت بساؤ، اس کو سواری بناؤ، اس کو سبب بناؤ۔ الا وقوعک فی الدنیا، اتنی مخالفت دنیا کی نہ کرو، بس جتنا سچ ہے اتنا بولو، جتنا سچ ہے اتنا بولو۔ اللہ کا نبی جو تمہیں ڈراتا بھی رہا، جو تمہیں بتاتا بھی رہا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دنیا کا ڈر ہے کہ جب ان کے پاس دنیا آ جائے گی پھر یہ اللہ کو بھول جائیں گے۔ ظہیر الدین بابر نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کو فتح کیا، خود بادشاہ قلعے کی دیواروں پہ صبح گشت کیا کرتا تھا، ایک غلام کو اس بغل میں دبا کے، ایک غلام کو اس بغل میں دبا کے وہ قلعے کی دیواروں پہ گشت کیا کرتا تھا بادشاہ۔ اور پھر جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا تو شطرنج کی بازی لگی ہوئی ہے، شطرنج کھیلا جا رہا ہے، اور ان کو آگے کہا گیا انگریز نے حملہ کر دیا، انگریز قریب آ گیا، وہ کہتے این دلی دور است، ایک اور گیم لگاؤ، ایک اور بازی لگاؤ، این دلی دور است۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ صاحب کی کسی نے شکایت کر دی۔ شاہ صاحب دلی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے حوض کے قریب درس دے رہے ہیں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن پڑھانا، لوگوں کو اللہ کے نبی کا فرمان پڑھانا، لوگوں کو اللہ کے نبی کے راستے اللہ سے ملانا، یہ علماء کا کام ہے۔ تو شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد کے ساتھ ایک میوزیم ہے، اور اس میوزیم میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد کے ساتھ میوزیم ہے وہاں بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے عمامے، آپ کے کپڑے، آپ کے منہ مبارک، بال مبارک، آپ کا عصا اور کچھ آپ کی تلواریں یا اصل ہیں یا کاپی ہیں وہاں رکھی ہوئی ہیں قدیم زمانے سے۔ تو وہاں دستور یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ وہ نوادرات سارے کے سارے پورے جلوس کی شکل میں، جیسے آج ہمارے یہاں بھی چادریں نکلتی ہیں، جلوس ڈولیاں نکلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں لوگوں نے بنا لیے کر رہے، تو جلوس کی شکل میں بادشاہ کے دربار جاتی تھی، بادشاہ ان کو اٹھا کے چومتا، آنکھوں سے لگاتا، ماتھے سے لگاتا، پھر وہ واپس آ جاتی۔ شاہ صاحب وہاں درس دے رہے ہیں، تو جیسے جلوس نکلا تو لوگوں نے بدعات و خرافات بنائی ہوئی، سارے کھڑے ہو جاؤ ادب سے۔ تو شاہ صاحب اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں، خدا کے قرآن سے یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں۔ تو شور ہو گیا کہ شاہ صاحب نے درس بند نہیں کیا، سبق بند نہیں ہوا، تعظیم نہیں کی، شکایت ہو گئی بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کے دربار میں شاہ صاحب کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے پیغمبر کے تبرکات کی تعظیم نہیں کی، کھڑے نہیں ہوئے۔ تو شاہ صاحب نے گفتگو سے پہلے کہا بھئی ذرا قرآن شریف لے آؤ، بخاری شریف لے آؤ۔ تو ایک قرآن شریف کا نسخہ لایا گیا، بخاری شریف کا حضرت نے لیا، سینے سے لگایا، واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ جو تبرکات ہیں ان کے اصل ہونے میں کلام ہے، پتہ نہیں اصلی ہیں یا نہیں۔
اگر یہ اصلی ہوں بھی تو یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ میرے پیغمبر کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ صفت ہے۔ حدیث جو میرے نبی کی تعلیم ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہے، میرے نبی کی، اور اس کے اصلی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن بھی آیا، حدیث بھی آیا، آپ میں سے کوئی نہیں اٹھا، سارے بیٹھ رہے، کیسی تعظیم کروا رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تبرکات کے نقلی ہونے میں سب سے بڑی دلیل بادشاہ خود ہے، کہ سال میں 2 دفعہ تبرکات بادشاہ کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ ایک دفعہ بھی مسجد نہیں آتے، اور سامنے بادشاہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے، شاہزادے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے، داڑیاں اوپر کو چڑھائی ہوئی، کلف لگی ہوئی۔ فیشن ہوتا تھا اس زمانے میں، آج کل بھی ننگا ہونا فیشن ہے، اس زمانے میں داڑھی مونچھ اوپر کو چڑھا کے اس کو کلف لگانا یہ فیشن ہوتا تھا، کہ دیکھو 40 سال تک شاہ عبدالعزیز کا درس سنا ہے، یہ چکنے گھڑے ہیں، ان کے اندر قرآن نہیں اترا، ان کے اندر پیغمبر کا فرمان نہیں اترا، اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نے تعظیم نہیں کی۔ میرے بھائیو، ہمارے تو شاہان کا مزاج بھی وہ ہے، حکمران کا مزاج بھی وہ ہے، اور عوام کا مزاج بھی وہ بن چکا ہے۔ سچ بولا جائے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اتنا انکار نہ کیا جائے کہ وہ جھوٹ بن جائے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں، جب میرے خلاف میری بات کا رد ہوا، میں نے حضرت عمر سے پوچھا یہ بابا کون ہے، یہ بابا کون ہے؟ کہ یہ معاذ ابن جبل ہے، نہیں یہ ابی ابن کعب ہے، ابی ابن کعب ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اقرأ هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا قاری وہ ابی ابن کعب ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں، میں کہا اچھا، دنیا کی تعریف تو اس آدمی کے ماننے کی ہے جو مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا شاگرد ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کو سواری بنا کے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، دنیا کو سبب بنا کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اسی ترتیب پہ چلے تو انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت